بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، کراچی جل رہا ہے۔ کراچی میں بسنے والے بچے، بزرگ، خواتین جل رہی ہیں، لیکن روم میں بیٹھا ہوا نہرو بانسری بجا رہا ہے چین کی۔ عاصم ابن یزید 75 فیملیوں کا قاتل اگر کوئی ہے تو عاصم ابن یزید ہے۔ جی ملک کا جی بیٹا اور ایک فوجی ٹولہ، ان بد نصیب خاندانوں کو زندہ جلانے کا مرتکب اگر کوئی ہے تو یہ پاکستان کی ناپاک آرمی ہے، کیونکہ اسی ناپاک آرمی، یہی ناپاک جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر جنرل، انہی کی وجہ سے یہ چور، یہ غاصب، یہ کچے اور پکے کے ڈاکو آصف علی زرداری، مراد علی شاہ، مرتضی وہاب، شازیہ مری، نثار کھوڑو، پیپلز پارٹی کا سعید غنی جیسا گندا انڈا، یہ تمام افراد اور بشمول مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، بابر غوری جیسے بھگوڑے، یہ سب زرخرید غلام ابن غلام جو فوج کے بوٹ چاٹنے، اپنی مال و متاع بڑھانے، اپنی غیر ممالک میں پراپرٹیز بنانے میں مشغول رہے، کراچی لٹتا رہا، کراچی پستا رہا، کراچی میں روزانہ کراچی کے نوجوان اسنیچنگ میں، بھتہ خوری میں ان کی لاشیں گرتی رہیں، اور یہ ظالم، یہ غاصب فوج کے مسلط کردہ ٹولے ہم پہ مسلط رہے، اور آج کراچی کی زبوحالی روڈیں، گڑھے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کچروں کے انبار، پانی سے نامحرومی، بنیادی انسانی جو ضروریات ہیں وہ اہلیان کراچی اس سے محروم ہے، جبکہ 65% ٹیکسز یہ ملک کو چلانے میں ریونیو جو دیتا ہے وہ یہ شہر کراچی ہے، لیکن یہ غاصب، یہ ناپاک فوج اور اس کے کچے پکے کے ڈاکو جو کچوں سے نکل کر اب ڈیفینس میں پہنچ چکے ہیں، وہ تمام افراد، تو میں زرداری کو گالی کیوں دوں؟ میں مراد علی شاہ کو گالی کیوں دوں؟ میں ناصر حسین شاہ کے خلاف کیا بات کروں؟ میں نثار کھوڑو، شازیہ مری اور چور باپ کی چور بیٹی، چور چچا کی چور بھتیجی شمائلہ فاروقی، یہ خاندانی چور ہے۔ بخدا میں جو ذمہ داری سے آپ کو آپ ایک ایک ان کے باپ کی چوریاں، اس کے چچا کی چوریاں، ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے۔
آج وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی بھی کہلاتی ہیں، شمائلہ فاروقی۔ جب میں ان کے باپ جو عثمان فاروقی تھے، ڈائریکٹ چیئرمین پی ایس ایف سی ایل اور ڈائریکٹر پاکستان اسٹیل، یہ پورے ٹرک چوری کے ان کے گھر اترتے تھے۔ لیکن مظلوم کراچی ظلم میں پھنس رہا ہے لیکن خاموش ہے۔ اہلیان کراچی اس ظلم کے خلاف، ان محرومیوں کے خلاف، آپ سے میں نہیں کہتا کہ تشدد کریں، قتل عام کریں، ان بغیرتوں کا اس ناپاک گندے خون سے اپنے شہر کو رنگین کریں، میں قطعی نہیں کہتا، لیکن اس شہر کی ہر روڈ، اس شہر کا ہر چوک آپ اپنے اتحاد سے، آپ اپنی اخوت بھائی چارے سے، اس شہر میں بسنے والے پٹھان بھی اتنے ہی پس رہے جتنے اردو بولنے والے، اس شہر میں بسنے والے بلوچی بھی اتنے ہی پس رہے جتنے اردو بولنے والے۔ الائنس کریں، تاجر برادری، ہاکرز، ٹرانسپورٹرز، بلاک کر دیں اس شہر کی ایک ایک شاہراہ کو، جب تک ان ظالم غاصبوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل نہ ہو سکے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بت پرستی حرام تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے ختمی مرتبہ آخری نبی الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت پرستی کے بت توڑنے، اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے جانشین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جس طرح بتوں کو توڑا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور سرزمین عرب جو بت پرستی اور جہالت کے دور میں زندگی گزار رہی، جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس خاتمی مرتبت نے بتوں کی پرستش، بتوں سے پاک کرنے والے اگر کوئی شخص ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی امیر المومنین علی ابی طالب، جنہوں نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ ورنہ اہل عرب فخر سے کہا کرتے تھے ہمارے پاس ہنزا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی اور اس کے جانشین نے بتایا کہ ہمارے پاس اللہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آج اسی سرزمین عرب پر جہاں سے بت پرستی ختم کی گئی تھی، آج یو اے ای کے محمد بن زید نے، آپ سب کو پتا ہے کتنا بڑا مندر تعمیر کیا۔ ایک طرف جس سرزمین سے بتوں کو پاک کیا گیا تھا، آج اس سرزمین پر بتوں کی پرستش کرانے والے محمد بن زید یو اے ای کے حکمران، جس کو پاکستان کی غلام آرمی، ناپاک خنزیر آرمی، یہود و نصارہ کی آرمی، جس کو آپ پاک آرمی کہتے ہیں، میں اس کو ناپاک آرمی کہتا ہوں۔
وہ ناپاک آرمی جس نے محمد بن زید کو اس کا محل رحیم یار خان میں تیار کرایا، اس کو بچیاں، بچے، شکار گاہیں فراہم کی، آج اسی محمد بن زید نے آپ کے پاکستان کے ازلی دشمن ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستانی نیشن پر جس طرح لعنت بھیجی ہے اور جس طرح مودی سرکار کے ساتھ انہوں نے 3 گھنٹے میں معاہدات کیے، تو اب پاکستانی عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عرب، یو اے ای اسپیشلی، ان کا اسلام سے، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بت پرست تھے، یہ بت پرست ہیں، اسی لیے آج جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں، اس کا مطلب ہے یو اے ای کشمیر کے موقف پر اس ناپاک فوج کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ ناپاک فوج خود بھی کشمیر کے ایشو پہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہ ظالم، فاسق، فاجر، راشی، جواری، شرابی، یورپ اور مغربی ممالک اور یو اے ای میں پراپرٹیاں بنانے والے بے غیرت آرمی کے افسران اس ذلت اور رسوائی کے خاموش تماشائی ہیں، کیونکہ پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو کچھ ملے یا نہ ملے، پاکستان کی عوام کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، یہ گوادر اس لیے نہیں چلتا، یہ کراچی پورٹ اس لیے نہیں چلتی، یہ کراچی اس لیے نہیں ترقی کرتا کیونکہ یو اے ای اور ان بت پرست محمد بن زید کی، اس کے خاندان کی اجارہ داری ان کی بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ کراچی پورٹ، گوادر پورٹ، تو اہلیان پاکستان ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا ہر طرح سے یو اے ای کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان عرب کے جوہلا، بدو، جنہوں نے یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ اس کا اسلام سے، اللہ یا اللہ کے رسول کے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ در حقیقت لاسٹ ٹرائب ہیں یہودیوں کے، یہ آل یہود ہیں، یو اے ای کے حکمران، کیونکہ یہی ہیں جن کی وجہ سے غزہ میں قتل عام ہوا، انہی کی سرپرستی میں سوڈان میں قتل عام ہوا، انہی کی سرپرستی میں یمن کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، انہی کی سرپرستی میں صومالیہ، یہی ذمہ دار ہیں اسلام کی، مسلمانوں کی محرومیوں، مظلومیوں کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو یہی عرب کے یو اے ای کے حکمران ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کو سپورٹ کیا۔ یہ زر کے پجاری، یہ بتوں کے پجاری، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بت پرستوں کے ساتھ ہیں یا حق پرستوں کے ساتھ ہیں۔ حق
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھا، اور حق تا قیامت روز محشر تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یا یہود اور نصارہ کی اولاد کے ساتھ ہیں۔ دلی تعزیت برابر ان تمام افراد، ان تمام خاندانوں سے دلی تعزیت جن کے لواحقین، جن کے پیارے اس گل پلازہ کی آگ میں جل کے خاکسار ہوئے۔ اہلیان پاکستان، یہ ظلم و زیادتیاں، یہ جبر کب تک؟ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کب کھڑے ہوں گے۔ پرامن کھڑے ہو کر بھی شکست دی جا سکتی ہے اس ناپاک فوج کو، ان کے ہرکاروں کو، ان کے غلاموں کو، چاہے وہ فضل الرحمان کی صورت میں ہو۔ یہ بھی یہودی ایجنٹ ہے، اس کا باپ ضرور مفتی تھا، لیکن یہ خنزیر زادہ، یہ ججز، یہ نواز شریف اینڈ فیملی، یہ زرداری اور اس کا چور ٹولہ، یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ آپ نے کب ان بدبختوں سے، ان بت پرستوں سے اپنی جان چھڑانی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پرامن رہ کر بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ فتح ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ۔ یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے، ایک طرف 313 ہوں تو دوسری طرف ہزاروں کا لشکر بھی شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ میں امید کروں گا تمام اہلیان پاکستان سے، آج جس طرح یو ای کے حکمرانوں نے ہندوستان، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمیشہ اس پاکستان کے خلاف دہشت گردیوں کی کارروائیوں میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، ان کے ایجنٹ پکڑے جا چکے ہیں، ثبوت عالمی عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ مراسم اور مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے والے میر جعفر، میر صادق، محمد بن زید، لعنت اس قوم پر، اس کے خاندان پر جس نے بت پرستوں سے ہاتھ ملا کر مسلمانوں کے ثبوت دیا کہ ہم زندہ ہیں، میر جعفر اور میر صادق کے اولاد۔ تو پاکستانیوں فیصلہ کریں کہ آپ نے حق کے ساتھ رہنا ہے یا ان یہود اور نصارہ کے ایجنٹوں کے ساتھ۔ والسلام۔